مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ کیا ہندوستان اور پاکستان میں بھی اللہ کا کوئی رسول آیا ہے؟ اس لیے کہ یہاں اللہ نے ایک بات کہی، اور وہ بات یہ تھی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے اٹھائے ہر امت میں رسول کہ بندگی کرو اللہ کی اور یہ گناہوں سے اور بت پرستی سے بچو۔ بعض لوگ ہدایت پر آئے، بعض لوگ گمراہ ہو گئے۔ اس آیت سے نیز دوسری ایک آیت ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ، اور ہر امت میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا گزرا ہے۔ اس سے ظاہر یہی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان پاکستان کے علاقوں میں بھی اللہ کے پیغمبر ضرور آئے ہوں گے، کیونکہ یہ بھی امت ہے، چاہے وہ یہیں کے باشندے رہے ہوں یا کسی دوسرے ملک میں ہو، اور ان کے نائب اور مبلغ یہاں پہنچے ہوں۔ اور آیت لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُم مِّن نَذِيرٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈرائیں۔ آپ کو کیوں رسول بنا کے بھیجا؟ تاکہ آپ ڈرائیں ایک ایسی قوم کو ما اتاہم من نذیر، جن کے پاس کوئی رسول نہیں آیا۔ پچھلی دو آیتیں بتا رہی ہیں کہ ہندوستان پاکستان میں بھی کوئی نہ کوئی ڈرانے والا آیا ہوگا، اور یہ آیت بتلا رہی ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ، کہ آپ کو ہم نے رسول بنا کر ایسی قوم کے پاس بھیجا جن کے پاس اب تک کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ تو دونوں میں بظاہر ٹکراؤ ہے، لیکن یہ ٹکراؤ نہیں ہے۔ اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس امت کی طرف بھیجے گئے ہیں ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا۔ اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد بظاہر وہ قوم عرب ہے جو آپ کی بعثت و نبوت کی سب سے پہلے مخاطب ہوئی۔ قوم عرب حضور کی سب سے پہلے مخاطب ہوئی کہ ان میں حضرت اسماعیل کے بعد سے کوئی رسول نہیں آیا تھا۔ سمجھ میں آیا؟ ابراہیم کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب جن کا دوسرا نام اسرائیل، اور ان کے 12 بیٹے جن میں یوسف بھی تھے، یہودا بھی، اور ان کے 1,24,000 نبیوں کا خاندان۔ ادھر دوسرے بیٹے جو ذبیح کہلائے، بقرعید انہی سے متعلق ہے، وہ ہے اسماعیل۔ اسماعیل کو اللہ نے مکہ میں آباد کیا، یمنی قبیلے کے ساتھ تعلق ہوا، شادی بیاہ ہوئی، اور پھر یہ پوری عرب کی نسل یہاں اسماعیل علیہ السلام وغیرہ کی پھیلی۔ وہ سب بکریوں کے چرواہے رہے اور غیر پڑھے لکھے رہے، نبوت والا علم ان کے پاس نہیں تھا۔ تو ایک نبی آئے سب سے آخر میں، وہ تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسماعیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک قوم عرب ایک ایسی قوم تھی جن میں کوئی نبی نہیں آیا، اور آئے تو اخیر میں خاتم الانبیاء آئے۔ تو یہ آیت جو بتلاتی ہے کہ آپ کو ہم نے ایسی قوم کے پاس بھیجا لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آپ ڈرائیں، ما اتاہم، کہ نہیں آیا ان کے پاس من نذیر، کوئی ڈرانے والا، وہ قوم عرب ہے۔ باقی ہر قوم کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ڈرانے والا بھیجا۔ کل یہ شکایت نہ کرے کہ ہمارے پاس بھی رسول آتا تو ہم بھی مسلمان بنتے۔ سمجھ میں آیا؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت کی سب سے پہلے مخاطب ہوئی کہ ان میں حضرت اسماعیل کے بعد سے کوئی رسول نہیں آیا تھا، اس لیے ان لوگوں کا لقب قرآن کریم میں امیین رکھا گیا۔ امی غیر پڑھے لکھے حضور کی امت کو کہا گیا۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ باقی دنیا میں بھی آپ سے پہلے کوئی رسول نہ آیا ہو۔ باقی دنیا میں آپ سے پہلے کئی رسول آئے، تو ہندوستان پاکستان کے اندر بھی رسول آئے ہوں گے، نبی آئے ہوں گے، لیکن کسی کو نامزد کر کے یوں کہنا کہ یہ جو ہمارے بدھا ہے، بدھا یہ رسول اور پیغمبر تھے، بغیر دلیل کے ہم کسی کو اس کی نیکی کی وجہ سے، اس کی اچھی تعلیم کی وجہ سے ہم کسی کو بھی نبی رسول نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح کوئی کہے کہ رام نبی تھے، جس کو امام حضرت کیا اس کا نام علامہ اقبال نے امام الہند کے لقب سے نوازا۔ رام کا ذکر جہاں کیا وہاں شعر کہا ہے اور اس میں امام الہند کہا ہے،
اور اتنے مطلب کی رام بھکت لوگ برابر اقبال کی بات لیتے ہیں، ہاں، اور کہتے دیکھو، ورنہ تو اقبال کی سارے جہاں سے اچھا بھی پسند نہیں کرتے، اور اقبال کے ترانے کے بجائے ٹیگور کا ترانہ وہ لوگ پڑھتے ہیں۔ کئی جگہ تو اسکولوں میں تشدد کے ساتھ، شدت کے ساتھ بند بھی کرا دیا ان لوگوں، لیکن جہاں مطلب کی بات آتی ہے وہاں برابر لیتے ہیں۔ جیسے انہی میں سے کوئی کہتا ہے کہ ارے گائے کا دودھ جو ہے وہ شفا بخش ہے، تمہاری حدیث میں ہے، قرآن میں ہے، حالانکہ قرآن میں نہیں ہے، لیکن پھونکتے ہیں اپنا کچھ بھی، اور اس کے گوشت کے اندر بیماری ہے تو تم بیماری والا گوشت چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو قرآن کے اتنے بڑے فالوور ہیں تو پوری قرآن کا نچوڑ توحید کی دعوت ہے، پھر بت پرستی چھوڑ کے پہلے مسلمان کیوں نہیں بن جاتے؟ لیکن مطلب کی لینا سب کو آتا ہے، مطلب کی۔ ایسے ہی اگر کوئی کہے کہ الرام یہ رسول اور نبی ہے ہندوستانیوں کے لیے، تو بغیر دلیل کے اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، کوئی دلیل ہونا چاہیے۔ تو ہم اسی کو رسول مانیں گے جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں آیا ہے، اور اللہ نے یہ کہا ہے ہم نے بعض نبیوں رسولوں کا نام تم کو بتلا دیا ہے 1,24,000 انبیاء میں سے، اور بعض رسولوں اور نبیوں کا نام ہم نے ہی نہیں بتایا ہے۔ تو پھر وہاں کیا بھائی، جو بھی رسول گزرے ہیں، جہاں بھی گزرے ہیں، نبی گزرے، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن کوئی لا کے کسی XYZ کو کھڑا کر کے یوں کہے کہ یہ رسول ہے یہاں کے، تو دلیل کے بغیر ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ من جملہ فی الجملہ ہم تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ اللہ تعالی ظالم نہیں ہے، اس لیے کسی قوم کو نبی رسول یا ان کا نائب ڈرانے والا، لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہدایت کی طرف بلانے والا اللہ نے ضرور بھیجا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے۔ اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں ہندوستان کے اندر بھی نبی رسول آئے ہیں، ہدایت دلانے والے، ہدایت کی طرف بلانے والے آئے ہیں، لیکن کون ہے ہم اس کو طے کر کے نہیں کہہ سکتے۔ اور کیوں کہ جب ہمارا اللہ ہی طے کر کے نہیں بتا رہا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں طے کرنے والے؟ جو اللہ نے کہا ہاں بھائی یہ نبی ہے، اور اللہ نے اگر نہیں کہا ہے بھائی ہو سکتا ہے یہ نبی ہو، ہم تمہاری بات نہیں تسلیم کر سکتے، اور ہم بھی دعویٰ نہیں ٹھوک سکتے۔ ادھر سے ادھر سے باتیں لا کے کسی بھی خیال کو یقین میں تبدیل کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں۔